امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. تبصرے پہ تبصرہ کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے پاکستان میں جو اس وقت موجودہ مختلف حالات چل رہے ہیں ان کے اوپر. ایک چیدہ نظر ڈالیں گے مختلف چیزوں کے اوپر, جس کے اندر سب سے جو مین چیز ابھی ہم نے بات کی کریں گے وہ ہے کرونا کے وجہ سے جو پیدا ہونے والے حالات ہیں. اس وقت ابھی تک ہماری حکومت اس چیز پر کوئی ایکشن نہیں لے رہی کہ جو سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کی فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہیں, مختلف قسم کی عجیب و غریب قسم کی ویڈیوز. آج کسی نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی جس کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب ایک مریض کو ٹیکہ لگا رہے تھے اور وہ اپیرنٹلی زہر کا ٹیکہ تھا. اب ایسی چیزیں دکھانے والے لوگوں کے اوپر سائبر کرائم جو FIA کی ہے وہ کیا کر رہی ہے. لوگ ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ کیوں ڈال رہے ہیں, کیسے ڈال رہے ہیں, اس کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ کبھی کوئی بوٹی کبھی کچھ بوٹی. ابھی تک لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب صابن سے وائرس مر جاتا ہے تو اس کی ویکسین کیوں نہیں تیار ہو سکتی. اور اگر ان کو یہ جواب دیا جائے کہ آپ صابن صبح دوپہر شام کھا لیا کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ صابن اس کا علاج ہے, تو وہ آگے سے اس چیز کے اوپر سیکھ پا ہو جاتے ہیں. یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور معذرت کے ساتھ یہ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہمارے وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک عام سا فلو ہے. جناب, اگر آپ شروع میں خود سے یہ بیانات, کیونکہ ہمارے مسئلہ یہ ہے, ہمارا ہر سیاستدان چاہے وہ جس مرضی پارٹی کا ہو, ہر سیاستدان اصل میں سائنسدان ہے. فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کے بارے میں جو ہے ان کا سائنس سے کوئی دور تک تعلق نہیں ہے. آپ نے ان کو سائنس کا وزیر بنا دیا, سائنس اور ٹیکنالوجی کا, اور انہوں نے کہا جی سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت کا سائنس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اسی طرح سے ہمارے سارے وزیر جو ہیں ان کی وزارت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس وزارت کا بھی اس وزارت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا ملک کیسے چلے گا. تو اینی ویز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے آ کے بات کرنی ہے کرونا کے سے بچا کیسے جائے, تو یہ وزیر اعظم صاحب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی سیاستدان اور سائنسدان کو آ کے بتانے کی ضرورت ہے. یہ ضرورت ہے آ کے جو آپ کے DG ہیلتھ ہیں, جو آپ کے صحت کے شعبے کے بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کو آ کے باتیں بتانے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر عطاء الرحمان از کائنڈ آف ریلیونٹ ٹو دس فیلڈ, کائنڈ آف, لیکن ان کا بھی بیسیکلی اس میں اس طرح کی کوئی ڈائریکٹ ایکسپرٹیز نہیں ہے. تو اس کے بجائے اور ہمارے اچھے خاصے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں, ان کو آ کے اس بارے میں بات کرنی چاہیے. ایون ڈاکٹر ظفر مرزا, ہی کین کم اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہ بات کریں. اس کے علاوہ اگر کوئی بات کرتا ہے, ارد گرد کی انفارمیشن پھیلاتا ہے, تو میرا خیال سے اگر انٹرنیٹ پہ پھیلا رہے ہیں تو سائبر کرائم کو, ورنہ حکومت کو کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے. کیونکہ اس وقت اس سے بڑی غفلت کوئی نہیں ہے کہ میں لوگوں سے یہ کہوں کہ کرونا تو کچھ ہے ہی نہیں, کرونا تو ساری بکواس ہے. تو کرونا میرے بھائیوں اگر بکواس ہے تو یہی وجہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس 6000 مزید مریض آ چکے ہیں کرونا کے. خیر یہ تو ایک روٹین کی بحث ہے, یہ تو چلتی رہے گی. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر آنے والے جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں. قاضی صاحب جو ہیں ان کا ایک بڑے مزے کا سلسلہ ہے. میں یہ کہوں گا ایز این عام عوام, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت شغل لگ رہا ہے پاکستان میں. قاضی صاحب کے اوپر الزام ہے کہ ان کی بیگم صاحبہ کے پاس 7 سے 8 لاکھ پاؤنڈ کی اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ جائیداد ہے انگلینڈ کے اندر. ٹھیک ہے جناب, 8 لاکھ پاؤنڈ تقریباً بنتے ہیں پاکستان کے, کوئی بنتے ہوں گے 20 کروڑ روپیہ بنتا ہوگا اپروکسیمیٹلی. مجھے آج کل ایکسچینج ریٹ کا اتنا اندازہ نہیں ہے پاؤنڈ کا اسپیشلی, تو تقریباً اتنا ہی بنتا ہوگا 20 کروڑ روپیہ. تو انہوں نے اتنی جائیداد کیسے بنا لی ان کی بیوی نے؟ ویلڈ کویسچن ہے, پوچھا جانا چاہیے جج صاحب سے, اور اس کے بارے میں ان کو آنسر بھی کرنا چاہیے. لیکن اس چیز کو بڑے عجیب و غریب طریقے سے پریزنٹ کیا گیا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کے پاس FBR کے تمام ریکارڈز موجود ہیں. بڑی ایک سمپل سی لاجک ہے, اور ان کے پاس جب ریفرنس آیا تھا تو کورٹ سے پہلی بات یہ کرنی چاہیے تھی کہ ان کے ٹیکس گوشوارے جو ہیں ان کو کورٹ میں آپ پریزنٹ کر دیتے. اور ان کی بیگم صاحبہ ابھی بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ میں نے FBR کو تمام ڈاکیومنٹس اپنے جمع کروائے ہوئے ہیں, ہمارے تمام ٹیکس ڈیٹیلز جو ہیں وہ ساری کی ساری کلیئر ہیں.
ٹھیک ہے جناب. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو کمپیئر کیا جا رہا ہے خان صاحب سے کہ خان صاحب نے تو اپنی 40 سال کی جو جائیدادیں ہیں ان کے منی ٹریلز ہیں وہ تو دکھا دیے تھے, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اگر کچھ نہ دکھا سکے تو کیا ہوگا. تو ان تمام بہنوں اور بھائیوں سے جس میں اسپیشلی نام لوں گا صدیق جان صاحب کا جو کہ اس بارے میں کافی بات کر رہے ہیں, ملیہ ہاشمی صاحبہ کا, وہ لوگ اس بارے میں بہت کہ خان صاحب نے تو اپنے سارے ایسٹس بتا دیے تھے اور وہ تو صادق اور امین ہو گئے تھے. پہلی بات تو یہ کہ جناب صادق اور امین جو ہے نا وہ دنیا میں ایک ہی ہستی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کسی کو صادق اور امین نہیں بول سکتے. یہ ضیاء الحق کی ایک اختراع تھی, اور یہ میرے خیال سے ایک انتہائی آپ کسی کو صادق اور امین 100% نہیں کہہ سکتے. نمبر 1 100% کی بات کر رہا ہوں, ہوتے ہیں لوگ یعنی نسبتاً صادق اور امین ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ خان صاحب کے اس کیس کے اندر بھی خان صاحب 100% اپنے جو منی ٹریل تھا وہ نہیں دے پائے تھے. خان صاحب کے کچھ ایسے ریکارڈز تھے پیسوں کا جو جو کہہ لیں آمد و رفت تھی, وہ ان کی جو سابقہ اہلیہ تھیں جناب جمائمہ خان صاحبہ یا جمائمہ صاحبہ, انہوں نے آ کے وہ چیزیں بیسک وہ کچھ ڈاکومنٹس یا کچھ لیٹرز انہوں نے یہ بیان حلفی آپ کہہ سکتے ہیں وہ دیے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ پیسے انہوں نے خان صاحب کو دیے ہیں جو ان کا ڈفرینس بن رہا تھا. تو ایسی صورتحال میں ان کا ایک بیان آیا, انہوں نے کہا جی میں نے پیسے دیے تھے, تو گورنمنٹ نے کہا کہ عدالتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب آپ نے پیسے دے دیے. اب یہاں پہ اب ریلیونس دیکھیں, میں نواز شریف صاحب کا بالکل سپورٹر نہیں ہوں, آئی ہیٹ ہم فرینکلی, لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے کیس میں بھی تقریباً قطری نے ایسی ہی بات کی تھی. تو مسئلہ ہماری عدالتوں کا یہ ہے, ہم نے جس کو صادق اور امین کہنا ہوتا ہے نا ہم اسے کہہ دیتے ہیں بھائی تو صادق اور امین ہے, اور جس کو ہم نے کہنا ہوتا ہے کہ بھائی تو فارغ ہے اس کو ہم نے فارغ بنا دینا ہوتا. تو اسی طرح سے ابھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو صورتحال ہے اس کے ان کی وائف نے کہا کہ میرے تمام ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ ایف بی آر کے پاس ہیں, تو آپ ایف بی آر سے وہ ڈاکیومنٹس منگوائیں, اور ان کو آپ نے کنفیوژن کریٹ کر دی ہے نا بلا وجہ کی کہ کیس پہلے ایف بی آر جائے گا, ایف بی آر سے سپریم جوڈیشل کونسل جائے گا. تو آپ نے ان لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع دے دیا, دوسرے لوگوں کو مٹھائیاں کھلانے کا موقع دے دیا. یہ انصاف نہیں ہے اصل میں, یہ آپ نے بلا وجہ کی ایک کنفیوژن کریٹ کی ہے چند مہینوں کے لیے پاکستان کے اندر. اب یہ جو ہمارے پی ٹی آئی والے لوگ ہیں انہوں نے ناچنا ہے 3 مہینے تک, ادھر سے نون لیگیوں نے اور پیپلز پارٹی والوں نے مٹھائیاں کھانی ہیں 2-3 مہینے تک کہ قاضی فائز عیسیٰ فرسٹ آف آل آپ نے ان کو ایک پولیٹیکل فگر بنا دیا جس طرح افتخار چودھری صاحب کو بنایا تھا کسی زمانے میں. تو اس وجہ سے ان چیزوں کو تھوڑا سا سوچیں. یہ ہمارے جو رپورٹر حضرات ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ان بائس ہو کے بات کرنی چاہیے, اور یعنی ہمارے ہر کسی نے اپنی پراپر ایک پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن بنا لی ہے. تو ایکسکیوز می, ایسے سلسلے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس تو لٹک رہا ہے. میرا خیال سے اس پہ بات کرنا بہت پری میچور ہوگا کہ وہ حق پہ ہیں نہیں ہیں, جیتے ہیں ہارے ہیں یا جو بھی وہ ہیں, اس پہ بات کرنا بہت پری میچور ہوگا. اور کوئی بھی اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ کیا کہتے ہیں گل ود گئی ہے, صدیق جان صاحب نے اجمل جامی صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا, ان کے ساتھ ایک اور عدیل صاحب تھے, یہ اچھے رپورٹرز ہیں, یہ بہت اچھی آ کے رپورٹنگ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس طرح کی لائنز لیں گے ججز کے بارے میں یا سیاست دانوں کے بارے میں تو آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ جو ہے میں کہوں گا دغا کر رہے ہیں. آپ کا پروفیشن آپ کو اس چیز کی کہ ایتھکس آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتے. تو آپ عام یوٹیوبر نہیں ہیں کہ میری طرح یا کسی اور کی طرح بیٹھیں اور جو دل میں آتا ہے بولتے چلے جائیں. آپ لوگوں کو اس بارے میں تھوڑا سا سوچنا چاہیے. باقی ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ آج کل بڑے خوش ہو رہے ہیں, انڈیا کو مار پڑی ہے. دیکھیں انڈیا ہمارا دشمن ہے, بطور ملک بات کر رہا ہوں. 2 ملکوں کی آپس میں ایک دشمنی ہے نظر آتی ہے, ان کی ایک رائیولری ہے اور ایک اس کی ہسٹری ہے پوری, اور اس ہسٹری کو جانے بغیر ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے. ایک شعر تھا پنجابی کا, ہم بچپن سے سنتے آئے تھے, دشمن مرے تو جشن نہ کریے سجنا بھی مر جانا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا کے مار کھانے پہ اتنی خوشی کا اظہار نہ کریں
کہ کل کو ہمیں بھی رونا پڑے. میں بس اتنی بات کہوں گا. اس کے اوپر بڑے سارے اعتراضات آ سکتے ہیں اور اعتراض جائز بھی ہیں. میں یہ نہیں کہتا وہ اعتراضات غلط ہیں, لیکن تھوڑا سا ذرا سوچئے اس بارے میں, تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچئے. انڈیا کے ساتھ دشمنی کو علیحدہ رکھ کے سوچئے. وہ ان کو مار پڑی ہے, ان کا اپنا مسئلہ ہے, لیکن ہم تو چائے پلا رہے ہیں, ہم تو چائے پلانے والے لوگ ہیں, ہم مارنے والے لوگ نہیں ہیں. تو اپنے بارے میں سوچیں. میرے خیال سے ہمیں اپنی ترقی کے بارے میں سوچنا چاہیے زیادہ دوسرے کو گرانے سے. وہ کہتے ہیں نا اپنے آپ کے ساتھ کمپٹیشن کرنا چاہیے. تو میرا خیال سے ہم ایز اے پاکستانی ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں. پرسنلی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا جتنا ساتھ دے سکتا ہوں میں دوں. آپ لوگ بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ساتھ دیں. ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. تو ہمیں کسی انڈیا کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں نے ویسے ہی یہ دشمنی کے جو چکر میں آتے ہیں نا جو ملک, وہ خود بخود ہی مر جاتے ہیں. تو ہم میرا خیال سے اس سے بالا تر ہیں. ایز اے پاکستانی میں بات کر رہا ہوں, ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچنا چاہیے. تو امید ہے آپ کو ہمارا یہ تبصرہ پسند آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے, آباد رہیے. کورونا سے محفوظ رہنے کی جتنی ہو سکتا ہے کوشش کیجیے, کیونکہ آپ اپنے آپ کو خود بچا سکتے ہیں. ادروائز کوئی بھی آئے گا ہمیں گدھا کہے گا اور چلا جائے گا. اپنا خیال رکھیے, کسی کو گدھا کہنے کا موقع مت دیجیے. خوش رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ.